السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نہیں ہے، جب تک کمپلینٹ آپ کی جائے گی نہیں آپ لوگ سدھرو گے نہیں۔ جب تک میری کمپلینٹ نہیں جائے گی میں نہیں سدھروں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک سزا نہیں دیتا نا انسان نہیں سدھرتا ہے۔ سورہ سجدے میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما ربي زدنا حكما اللهم فقهنا في الدين وعلمه التأويل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع۔ میں غلط پڑھ رہی ہوں صحیح پڑھ رہی ہوں؟ دوبارہ پڑھو، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له۔ اللہ تعالیٰ کے احسان سے سیرت النبی کی برکت کو دیکھو اور نبا سورے کی برکت کو دیکھو۔ آج پورا سسٹم لگا کر اللہ تعالیٰ نے آواز کو کلیئر سنانے کے لیے بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مینجمنٹ میں ہر کسی نے جو بھی حصہ لیا ہے اللہ سب کو اجر و ثواب دنیا میں دے اور آخرت میں دے۔ آپ سب جو آئے ہیں بیٹھیں گے سنیں گے عمل کریں گے اس کا بھی اجر و ثواب دنیا میں اور آخرت میں عطا کریں گے۔ دیکھیے بچیاں، کل 2 دن پہلے میں نسوان اسکول گئی تھی، بچیوں کو میں سمجھانے پڑھانے کے لیے ذرا بیان کرنے کے لیے۔ وہ عمر تمہاری ڈھل جائے گی، آج آپ نافرمان رہیں گے، نافرمانی جو کر رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، دگنا تگنا بڑا چڑھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن میں دے گی۔ آپ کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں بنے گی، آپ ساری زندگی روتے رہیں گے، ساری زندگی تکلیفوں میں رہیں گے۔ آج ماں باپ کو جو دکھ دے رہے ہیں، ٹیچرز کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، باقاعدہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ یا تہہ دل سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو صحیح کر لیجیے گا۔ کل ساری زندگی روئیں گے، اب تو عمر تمہاری 13-14 سال ہے، تقریباً شادی ہوتی فوراً بچہ ہوگا، نافرمانی وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ قریب ہے، منزل قریب ہے، نہیں کیا کرو۔ آج جو قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ بچے بڑے بوڑھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ محفل میں ذرا بالوں کی بند کر لیں، کیونکہ ملکہ اعلیٰ اگر بال کھلے ہیں تو چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب سے عرش کے پاس سے فرشتے آتے ہیں جہاں پہ قرآن کا درس ہوتا ہے۔ تو احسان اللہ تعالیٰ کا سیرت النبی ہم سیکھے تھے، سب کو یاد ہے نا؟ کہاں تک ہم کیا سیکھے تھے یاد ہے نا؟ آپ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، پھر بکرے چروایا کرتے تھے۔ جس کو بات کرنا ہے باہر جا سکتے، بہت سختی سے یہاں پہ کلاس لی جائے گی، کیونکہ ہم آداب سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ آداب اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج ہوگا بیان، آخر میں بیٹھ کے کون کون قہقہے مارتے ہیں، تالیاں بجا کے قہقہے مارو، میں آخر میں سوال کروں گی، پہلے سن لو، ذرا دل کو تھام کے سن لو۔ آنے والا ہے ایک وقت جو ہمارے سب کے ساتھ گزرنا ہے، ہونٹ بھی چھین لیں گے، دانت بھی چھین لیں گے، جسم بھی چھین لیں گے، کفن بھی چھین لیں گے، سب چھین لیں گے۔ حقیقت ہونے والی ہے، ہنگامہ آنے والا ہے، وہ ہے قیامت کا ہنگامہ۔ بریکنگ نیوز، ہنگامہ آنے والا ہے۔
تو دیکھو ہم ابھی سمجھ جائیں میں پڑھا کیوں رہی ہوں، میرا وقت میں برباد کر رہی ہوں یا آباد ہو رہا ہے. اگر آپ سن کر سمجھ کر عمل نہیں کریں گے میرا آنا کیا فائدہ دیتا ہے. کہیں اور چلی جاؤں گی میں، وہاں جا کے کروں گی، یہاں آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو باتیں کرنا ہے بیٹھنا ہے آپ بیٹھیے گا، میں چلی جاتی ہوں. میں آداب سکھائے گئے، بڑوں کے آداب سکھائے گئے، ٹیچرز کے آداب سکھائے گئے، بچوں کو اخلاق سے بات کرنا سکھایا گیا ہے. یہ سارا ہمارا دین کا حصہ ہے. صرف نماز اور قرآن دین نہیں ہے، سب چیزوں کا نام دین ہے. الحمدللہ. پھر آپ بکرے چرواتے تھے یہ ہمیں معلوم ہے، کس کی بکرے چرواتے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہن کے بکرے چرواتے تھے، ہے نا. ایک سوال سے 3 سوال چھوڑ گئی تھی میں، ابھی زندہ اللہ لایا ہے. پہلا سوال ہے عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ بولیے گا. 10 بیٹے تھے. دوسرا میرا سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی کا نام نفیسہ تھا. لکھ لے یا یاد رکھ لے. نفیسہ تھا. بحیرہ راہب کا نام تھا، بحیرہ نام تھا وہ راہب کا جو دعوت کیا تھا. جھاڑ کے نیچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پہچان لیا یہ نبی ہیں. اس نے دیکھا سب جھاڑ پہاڑ سب سجدے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اس نے 3 باتیں بتایا تھا. ایک آپ رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور سب کے لیے رحمت بن کر آپ آئے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سبق سکھا کر گئے ہیں اسی کے طریقے سے ہمیں زندگی کرنا ہے. آپ لوگ سبق پڑھتے ہیں سبق چھوڑ دیتے ہیں، وہ سبق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں تک ہم کریں. پھر اس کے بعد 20 سال میں جو جنگ ہوئی تھی 4 مرتبہ، کیا تھا؟ جنگ الفجار. کون سے مہینے میں جنگ ہوئی تھی؟ جب 4 مہینے جو آتے ہیں، کون سے مہینے؟ 4 مہینے کون سے؟ کیا کہتے ہیں مہینوں کو؟ کیا کہتے ہیں مہینوں کو؟ 12 مہینے کے 4 مہینوں میں کیا حرمت؟ یاد رکھیے نا، امپورٹنٹ. حرام کیا گیا اس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، سبھی کرنا. ان دنوں میں انہوں نے جنگ کیے تھے. تو فیصلہ ہوا تھا، کس بات کا فیصلہ ہوا تھا؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہ وہاں پہ وہ جنگ کے دوران میں ایک آدمی آیا تھا یمن سے. میں بار بار سیرت کو دہرا رہی ہوں جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرا رہی ہوں، موت تک دہراتی رہوں گی انشاءاللہ. شروع میں آپ کو ریویژن کرا کے ہی کراؤں گی انشاءاللہ، تاکہ دماغوں سے آپ کے نہ ہٹے. مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. جانے سے پہلے کچھ تیاری کر کے لے کے جانا، کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یہ رہنے کی دنیا نہیں ہے، یہ جانے کی دنیا ہے. صبح رہنے والی نہیں ہے کہ ہم بھی شام بھی کچھ چیز نہیں رہے گی، پیٹ کا سامان نہیں رہے گا. آپ کے اندر کا پیٹ کا پیمانہ نہیں رہے گا. الحمدللہ. تو وہاں پہ ایک آدمی آیا تھا بیپار کرنے کے لیے. اس کا سارا مال لگایا تھا، یمن سے آیا تھا، یمنی تھا. زبیر تھا یمنی جو بیپار کر کے سب اس کا مال. ایک انسان جب نام یاد نہیں ہوتے نا، آپ کو نام کی ضرورت نہیں، آپ نام یاد نہ کریں. ایک آدمی نے پورا مال کھا لیا تھا. انصاف کے لیے پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے اعلان کی کوئی میری مدد کو آؤ. کون پکار رہا ہے؟ کافر. میری مدد کو آؤ میرا مال کھا لیا ہے. کون کھایا تھا؟ نام بولی تھی کسی نے، لکھ کے یاد کرے. عاص بن وائل. ویری گڈ.
माशाअल्लाह। कल जन्नत का जो ख्वाब देखते हैं वो किताब और पेन से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि पेन और पेपर के बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकते। चढ़ के उसने किस पहाड़ पे कहा, मैं आज कहती हूँ। पहाड़ था खुबैस, जबलुल खुबैस। ये वो पहाड़ है दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने जमीन पे रखा। देख रहे हो क्या क्या बातें दीन की, मजा आता है। मेरी जिंदगी में अगर अल्लाह ताला खाना खाने का अगर हुक्म नहीं देते, हम खाते नहीं थे। सोने का हुक्म नहीं देते, अल्लाह ताला सोने का दिए इसलिए सोते हैं, वरना हम सोते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, जीते भी नहीं थे। बस उसकी किताबों में रह जाते थे और उसकी इबादतों में रह जाते थे। मगर नहीं, ये भी इबादत है, दूसरों तक पहुंचाना अजीम इबादत है। ठीक है। चढ़ के उन्होंने, काफर ने शिकायत की तो सब सुने, मगर जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर कौन है? कैसे नुमाइंदे हम? बेटे, नबी को क्या होना बेटा जी? चाचा। हमारा दीन कैसा है पता है? वो हमें बहुत दीन में है, इतना कोर्स करे, वो डिप्लोमा करे। हमें उलमा है, हम आलिमा है, हम मस्जिद नबी से फारिग हुए, हम मक्के से फारिग हुए। कहाँ से फारिग होने की जरूरत नहीं है, दुनिया से फारिग होने का फिक्र कर लो। जुबैर, किसने बात सुनी? जुबैर। जुबैर कौन है? हमारे नबी के चाचा, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में का बेटा। ओके। मैं खुलासे से सीरत नबी ले जाके कुरान भी ऐसे ही करूंगी अगर रब चाहेगा तो, इंशाअल्लाह। ठीक है। तो जुबैर ने बुलाए, जितने कबीलों को बुलाए, उनका नाम फजल से जुड़ा हुआ था। हल्फ बोलते एक प्रॉमिस को, हल्फुल फुजूल। फजल नाम के जितने बैठ के प्रॉमिस लिए, आज के बाद मक्के में किसी को भी कोई भी जुल्म नहीं करेगा, जिसका भी माल खाएंगे नहीं, किसी को जुल्म नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, खाएंगे नहीं वाले। तो जुबैर ने यहाँ पे सबको बुलाकर, आपने क्या करे, एक मीटिंग रखे, ये किस्सा उन्होंने प्रॉमिस करे, आज के बाद मक्के में किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनने के बाद कहते हैं वो फैसला मुझे इतना पसंद था। नबी की उम्र कितनी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 20 साल। क्या उम्र के थे? दोहराओ ना, 20 साल के थे। क्या उम्र के थे? 20 साल के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हो रहा है। उनको बोलो आगे ना आए, मैं पर्दे में रहती हूँ, रिक्वेस्ट करो जरा पोलाइटली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हिल्फुल फुजूल, फजल नाम के लोगों ने प्रॉमिस करे थे। 20 साल के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुबैस पहाड़ मक्के के करीब में है, पहला पहाड़। ये मक्कातुल मुकर्रमा बीच का सेंटर है पूरी दुनिया का। अब आगे कुरान, जब सीरत पढ़ाऊंगी 1 घंटा, उसके बाद खत्म होने के बाद सूरह नबा पे चलते हैं, मिक्सिंग ना हो जाए हमारे दिमागों में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 100 ऊंट, सिर्फ ऊंट बहुत महंगे हैं। आज फरारी कार कैसी महंगी है, महंगी महंगी कार जो महंगे हैं, वैसे ऊंट महंगे होते उस दौर में। लाल ऊंट, सुर्ख ऊंट, 100 ऊंट भी अगर मुझे कुछ देंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। वो मुझे फैसला इतना पसंद है, आज भी वही फैसला चलेगा, वो फैसला नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? अब हिंदू और मुसलमान में लड़ाई होती है। हिंदू जो होता है वो सही होता है, मुसलमान वहां पे गलत होता है। सारे मिलके सपोर्ट करते हैं, ओ ये मुसलमान है इसकी सपोर्ट करो। ये गलत दीन है। जो सही है उसकी सपोर्ट मैं भी कर रही हूं और आप भी करेंगे।
کوئی بھی فرقہ ہو جائے، کوئی بھی قوم ہو جائے، کوئی بھی رشتہ دار ہو جائے، اپنے گھر کے بچیاں کی غلطی رہے گی تو بتانا. ہم سکولز میں جاتے، دبئی میں بچے پڑھتے، کبھی غلطیاں آپ جو کر رہے ہو نا ویسے کوئی میری بچی نے بھی کیا. میں نے کہا ٹیچر سے معافی مانگنا سب کے سامنے. مما تم بول رہی ہو، تم سپورٹ نہیں لوگی؟ کیوں؟ میں کیوں سپورٹ دوں؟ مجھے نہیں جانا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے. وہ ٹیچر کو پورے ٹیچرز کے سامنے، سب کے سامنے تم کو معافی مانگنا ہے. اپنی اولاد کو ملا کے کھڑا کی اور معافی منگوائی. کیوں؟ یہ پڑھتے تھے، کیوں یہ علم جانتے تھے. عمل کرے آج وہ اخلاق میں بلندی پائے. مجھے پورے اسکول کے ٹیچرز اتنا پسند کرے اخلاق کو، ان بچوں کو اتنا پیار کرنے لگے. بولے کتنے پیارے بچے ہیں جو فرما بردار ہیں. چھوڑو نا ہلکی سی کچھ ہو گیا ہو، چھوڑو نا میرے پر الٹا ہو گیا تھا پورا. تو آپ ماں باپ بچوں کی غلطی کو نہ چھپائیے. جو صحیح ہے صحیح ہے، غلط ہے غلط ہے. کافر بھی اگر صحیح ہے تو صحیح کہنا ہے دین ہے، ورنہ ہم دین میں نہیں ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں. دین وہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے چلائیں گے. دین وہ ہے جو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیے. دین وہ نہیں ہے جو ہم اپنے حساب سے کریں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، بھلے کافر ہو یا مسلمان ہو. غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے والا بولنا، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ورنہ آپ مسلمان، میں مسلمان نہیں ہوں اگر ہم اس چیز کو لیں گے. کمپلین کرنی. ہاں مائک از ناٹ ورکنگ پراپرلی. کیا آواز نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نہیں ہے. جب تک کمپلینٹ آپ کی جائے گی نہیں آپ لوگ سدھرو گے نہیں. جب تک میری کمپلینٹ نہیں جائے گی میں نہیں سدھروں گی. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک سزا نہیں دیتا نا انسان نہیں سدھرتا ہے. سورہ سجدے میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما ربي زدنا حكما. اللهم فقهنا في الدين وعلمه التأويل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. میں غلط پڑھ رہی ہوں صحیح پڑھ رہی ہوں؟ دوبارہ پڑھو. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللہ تعالیٰ کے احسان سے سیرت النبی کی برکت کو دیکھو اور نبا سورے کی برکت کو دیکھو. آج پورا سسٹم لگا کر اللہ تعالیٰ نے آواز کو کلیئر سنانے کے لیے بندوبست کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور مینجمنٹ میں ہر کسی نے جو بھی حصہ لیا ہے اللہ سب کو اجر و ثواب دنیا میں دے اور آخرت میں دے. آپ سب جو آئے ہیں بیٹھیں گے سنیں گے عمل کریں گے اس کا بھی اجر و ثواب دنیا میں اور آخرت میں عطا کریں. دیکھیے بچیاں کل 2 دن پہلے میں نسوان اسکول گئی تھی. بچیوں کو میں سمجھانے پڑھانے کے لیے ذرا بیان کرنے کے لیے. وہ عمر تمہاری ڈھل جائے گی. آج آپ نافرمان رہیں گے، نافرمانی جو کر رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، دگنا تگنا بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن میں دے گی. آپ کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں بنے گی. آپ ساری زندگی روتے رہیں گے، ساری زندگی تکلیفوں میں رہیں گے. آج ماں باپ کو جو دکھ دے رہے ہیں، ٹیچرز کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. باقاعدہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. یا تہہ دل سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو صحیح کر لیجیے گا.
کل ساری زندگی روئیں گے. اب تو عمر تمہاری 13-14 سال ہے, تقریباً شادی ہوتی, فوراً بچہ ہوگا, نافرمانی وہاں سے شروع ہو جائے گی. قریب ہے, منزل قریب ہے, نہیں کیا کرو. آج جو قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے, یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے. بچے بڑے بوڑھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں. یہ محفل میں ذرا بالوں کی بند کر لیں, کیونکہ ملکہ اعلیٰ اگر بال کھلے ہیں تو چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب سے, عرش کے پاس سے فرشتے آتے ہیں جہاں پہ قرآن کا درس ہوتا ہے. تو احسان اللہ تعالیٰ کا سیرت النبی ہم سیکھے تھے, سب کو یاد ہے نا؟ کہاں تک ہم کیا سیکھے تھے یاد ہے نا؟ آپ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا, پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا, پھر بکرے چروایا کرتے تھے. جس کو بات کرنا ہے باہر جا سکتے. بہت سختی سے یہاں پہ کلاس لی جائے گی, کیونکہ ہم آداب سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. آداب اللہ کا خوف نہیں ہے. آج ہوگا بیان, آخر میں بیٹھ کے کون کون قہقہے مارتے ہیں, تالیاں بجا کے قہقہے مارو. میں آخر میں سوال کروں گی, پہلے سن لو, ذرا دل کو تھام کے سن لو. آنے والا ہے ایک وقت جو ہمارے سب کے ساتھ گزرنا ہے. ہونٹ بھی چھین لیں گے, دانت بھی چھین لیں گے, جسم بھی چھین لیں گے, کفن بھی چھین لیں گے, سب چھین لیں گے. حقیقت ہونے والی ہے, ہنگامہ آنے والا ہے, وہ ہے قیامت کا ہنگامہ. بریکنگ نیوز, ہنگامہ آنے والا ہے. تو دیکھو ہم ابھی سمجھ جائیں, میں پڑھا کیوں رہی ہوں, میرا وقت میں برباد کر رہی ہوں یا آباد ہو رہا ہے؟ اگر آپ سن کر سمجھ کر عمل نہیں کریں گے, میرا آنا کیا فائدہ دیتا ہے؟ کہیں اور چلی جاؤں گی میں, وہاں جا کے کروں گی. یہاں آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو باتیں کرنا ہے, بیٹھنا ہے, آپ بیٹھیے گا, میں چلی جاتی ہوں. میں آداب سکھائے گئے, بڑوں کے آداب سکھائے گئے, ٹیچرز کے آداب سکھائے گئے, بچوں کو اخلاق سے بات کرنا سکھایا گیا ہے. یہ سارا ہمارا دین کا حصہ ہے. صرف نماز اور قرآن دین نہیں ہے, سب چیزوں کا نام دین ہے. الحمدللہ. پھر آپ بکرے چرواتے تھے, یہ ہمیں معلوم ہے. کس کی بکرے چرواتے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہن کے بکرے چرواتے تھے, ہے نا. ایک سوال پہ 3 سوال چھوڑ گئی تھی میں, ابھی زندہ اللہ لایا ہے. پہلا سوال ہے, عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ بولیے گا. 10 بیٹے تھے. دوسرا میرا سوال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی کا نام نفیسہ تھا. لکھ لے یا یاد رکھ لے, نفیسہ, نفیسہ تھا. بحیرہ راہب کا نام تھا, بحیرہ نام تھا وہ راہب کا جو دعوت کیا تھا. جھاڑ کے نیچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, پہچان لیا یہ نبی ہیں. اس نے دیکھا سب جھاڑ پہاڑ سب سجدے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں. اس نے 3 باتیں بتایا تھا. ایک, آپ رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, اور سب کے لیے رحمت بن کر آپ آئے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو جو سبق سکھا کر گئے ہیں اسی کے طریقے سے ہمیں زندگی کرنا ہے. آپ لوگ سبق پڑھتے ہیں, سبق چھوڑ دیتے ہیں, وہ سبق نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں تک ہم کریں. پھر اس کے بعد 20 سال میں جو جنگ ہوئی تھی 4 مرتبہ, کیا تھا؟ جنگ الفجار. کون سے مہینے میں جنگ ہوئی تھی؟ جب 4 مہینے جو آتے ہیں, کون سے مہینے؟ 4 مہینے کون سے, کیا کہتے ہیں مہینوں کو؟ کیا کہتے ہیں مہینوں کو؟ 12 مہینے کے 4 مہینوں میں کیا حرمت, یاد رکھیے نا, امپورٹنٹ. حرام کیا گیا اس میں جنگ کرنا, لڑائی کرنا, سبھی کرنا. ان دنوں میں انہوں نے جنگ کیے تھے. تو فیصلہ ہوا تھا
किस बात का फैसला हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान कि वहाँ पे वो जंग के दौरान में एक आदमी आया था यमन से। मैं बार बार सीरत को दोहरा रही हूँ, जैसे सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है, बार बार दोहरा रही हूँ, मौत तक दोहराती रहूँगी इंशाअल्लाह। शुरू में आपको रिवीजन करा के ही कराऊंगी इंशाअल्लाह, ताकि दिमागों से आपके ना हटे। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। जाने से पहले कुछ तैयारी करके लेके जाना, कुछ छोड़ के जाना है। ये रहने की दुनिया नहीं है, ये जाने की दुनिया है। सुबह रहने वाली नहीं है, ये हम भी शाम भी कुछ चीज नहीं रहेगी, पेट का सामान नहीं रहेगा, आपके अंदर का पेट का पैखाना नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे एक आदमी आया था व्यापार करने के लिए, उसका सारा माल लगाया था, यमन से आया था, यमनी था, जुबैर था यमनी, जो व्यापार करके सब उसका माल। एक इंसान, जब नाम याद नहीं होते ना, आपको नाम की जरूरत नहीं है, आप नाम याद ना करें। एक आदमी ने पूरा माल खा लिया था। इंसाफ के लिए पहाड़ पे चढ़ के उन्होंने ऐलान की, कोई मेरी मदद को आओ। कौन पुकार रहा है? काफर, मेरी मदद को आओ, आओ, मेरा माल खा लिया है। कौन खाया था? नाम बोली थी, किसी ने लिख के याद करे? हाँ, आज बिन वाइल, वेरी गुड, माशाअल्लाह। कल जन्नत का जो ख्वाब देखते हैं वो किताब और पेन से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि पेन और पेपर के बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकते। चढ़ के उसने किस पहाड़ पे कहा, मैं आज कहती हूँ, पहाड़ था खुबैस, जबलुल खुबैस। ये वो पहाड़ है दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने जमीन पे रखा। देख रहे हो क्या क्या बातें दीन की मज़ा आता है। मेरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला खाना खाने का अगर हुक्म नहीं देते, हम खाते नहीं थे। सोने का हुक्म नहीं देते, अल्लाह ताला सोने का दिए इसलिए सोते हैं, वरना हम सोते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, जीते भी नहीं थे। बस उसकी किताबों में रह जाते थे और उसकी इबादतों में रह जाते थे। मगर नहीं, ये भी इबादत है, दूसरों तक पहुँचाना अजीम इबादत है। ठीक है, चढ़ के उन्होंने, काफर ने शिकायत की तो सब सुने, मगर जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर कौन है? कैसे आजमाएंगे हम? बेटे, नबी को क्या होना बेटा जी? चाचा। हमारा दीन कैसा है पता है? वो हमें बहुत दीन में है, इतना कोर्स करे, वो डिप्लोमा करे, हमें उलमा है, हम आलिमा है, हम मस्जिद नबी से फारिग हुए, हम मक्के से फारिग हुए। कहाँ से फारिग होने की जरूरत नहीं है, दुनिया से फारिग होने का फिक्र करो। जुबैर, किसने बात सुनी? जुबैर कौन है? हमारे नबी के चाचा, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में का बेटा। ओके, मैं खुलासे से सीरत नबी ले जाके कुरान भी ऐसे ही करूंगी अगर रब चाहेगा तो इंशाअल्लाह। ठीक है, तो जुबैर ने बुलाए, जितने कबीलों को बुलाए, उनका नाम फजल से जुड़ा हुआ था। हल्फ बोलते एक प्रॉमिस को, हल्फुल फुजूल। फजल नाम के जितने बैठ के प्रॉमिस लिए, आज के बाद मक्के में किसी को भी कोई भी जुल्म नहीं करेगा, जिसका भी माल खाएंगे नहीं, किसी को जुल्म नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, खाएंगे नहीं। वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैर ने यहाँ पे सबको बुलाकर, आपने क्या करे,
ایک میٹنگ رکھے, یہ قصہ انہوں نے پرومس کرے آج کے بعد مکے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بننے کے بعد کہتے ہیں وہ فیصلہ مجھے اتنا پسند تھا. نبی کی عمر کتنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 20 سال. کیا عمر کے تھے؟ دوہراؤ نا, 20 سال کے تھے. کیا عمر کے تھے؟ 20 سال کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہو رہا ہے. ان کو بولو آگے نہ آئے, میں پردے میں رہتی ہوں, ریکویسٹ کرو ذرا پولائٹلی. ٹھیک ہے الحمدللہ. حلف الفضول فضل نام کے لوگوں نے پرومس کرے تھے. 20 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خبیث پہاڑ مکے کے قریب میں ہے, پہلا پہاڑ. یہ مکہ المکرمہ بیچ کا سینٹر ہے پوری دنیا کا. اب آگے قرآن جب سیرت پڑھاؤں گی 1 گھنٹہ, اس کے بعد ختم ہونے کے بعد سورہ نبا پہ چلتے ہیں, مکسنگ نہ ہو جائے ہمارے دماغوں میں. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 اونٹ, سرخ اونٹ بہت مہنگے ہیں. آج فراری کار کیسی مہنگی ہے, مہنگے کار جو مہنگے ہیں, ویسے اونٹ مہنگے ہوتے اس دور میں. لال اونٹ, سرخ اونٹ. 100 اونٹ بھی اگر مجھے کچھ دیں گے تو مجھے پسند نہیں آئے گا. وہ مجھے فیصلہ اتنا پسند ہے, آج بھی وہی فیصلہ چلے گا, وہ فیصلہ نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب ہندو اور مسلمان میں لڑائی ہوتی ہے. ہندو جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, مسلمان وہاں پہ غلط ہوتا ہے. سارے مل کے سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ مسلمان ہے اس کی سپورٹ کرو. یہ غلط دین ہے. جو صحیح ہے اس کی سپورٹ میں بھی کر رہی ہوں اور آپ بھی کریں گے. کوئی بھی فرقہ ہو جائے, کوئی بھی قوم ہو جائے, کوئی بھی رشتہ دار ہو جائے, اپنے گھر کے بچیاں کی غلطی رہے گی تو بتانا. ہم سکولز میں جاتے, دبئی میں بچے پڑھتے, کبھی غلطیاں آپ جو کر رہے ہو نا ویسے کوئی میری بچی نے بھی کیا. میں نے کہا ٹیچر سے معافی مانگنا سب کے سامنے. ماما تم بول رہی ہو, تم سپورٹ نہیں لوگی, کیوں میں کیوں سپورٹ کروں, مجھے نہیں جانا ہے, مجھے مرنا نہیں ہے. وہ ٹیچر کو پورے ٹیچرز کے سامنے, سب کے سامنے تم کو معافی مانگنا. اپنی اولاد کو ملا کے کھڑا کی اور معافی منگوائی. کیوں؟ یہ پڑھتے تھے, کیوں یہ علم جانتے تھے. عمل کرے آج وہ اخلاق میں بلندی پائے. مجھے پورے اسکول کے ٹیچرز اتنا پسند کرے اخلاق کو, ان بچوں کو اتنا پیار کرنے لگے. بولے کتنے پیارے بچے ہیں جو فرما بردار ہیں. چھوڑو نا ہلکی سی کچھ ہو گیا ہو, چھوڑو نا میرے پر اٹھا ہو یا غصہ پورا. تو آپ ماں باپ بچوں کی غلطی کو نہ چھپائیے. جو صحیح ہے صحیح ہے, غلط ہے غلط ہے. کافر بھی اگر صحیح ہے تو صحیح کہنا ہے دین ہے, ورنہ ہم دین میں نہیں ہیں, ہم کفر کر رہے ہیں. دین وہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے چلائیں گے. دین وہ ہے دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیے. دین وہ نہیں ہے جو ہم اپنے حساب سے کریں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, بھلے کافر ہو یا مسلمان ہو. غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے والا بولنا, ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ورنہ آپ مسلمان, میں مسلمان نہیں ہوں اگر ہم اس چیز کو لیں گے. working properly, complain کرنی. ہاں, this mic is not working properly. کیا آواز نہیں آ رہی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نہیں ہے، جب تک کمپلینٹ آپ کی جائے گی نہیں آپ لوگ سدھرو گے نہیں، جب تک میری کمپلینٹ نہیں جائے گی میں نہیں سدھروں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک سزا نہیں دیتا نا انسان نہیں سدھرتا ہے۔ سورہ سجدے میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربی زدنا علما، ربی زدنا حکما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمہ التاویل، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ میں غلط پڑھ رہی ہوں صحیح پڑھ رہی ہوں؟ دوبارہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له۔ اللہ تعالیٰ کے احسان سے سیرت النبی کی برکت کو دیکھو اور تبا سورے کی برکت کو دیکھو۔ آج پورا سسٹم لگا کر اللہ تعالیٰ نے آواز کو کلیئر سنانے کے لیے بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مینجمنٹ میں ہر کسی نے جو بھی حصہ لیا ہے اللہ سب کو اجر و ثواب دنیا میں دے اور آخرت میں دے۔ آپ سب جو آئے ہیں بیٹھیں گے سنیں گے عمل کریں گے اس کا بھی اجر و ثواب دنیا میں اور آخرت میں ادا کریں گے۔ دیکھیے بچیاں، کل 2 دن پہلے میں نسوان اسکول گئی تھی، بچیوں کو میں سمجھانے پڑھانے کے لیے ذرا بیان کرنے کے لیے، وہ عمر تمہاری ڈھل جائے گی۔ آج آپ نافرمان رہیں گے، نافرمانی جو کر رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، دگنا تگنا بڑا چڑھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن میں دے گی۔ آپ کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں بنے گی، آپ ساری زندگی روتے رہیں گے، ساری زندگی تکلیفوں میں رہیں گے۔ آج ماں باپ کو جو دکھ دے رہے ہیں، ٹیچرز کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، باقاعدہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ یا تہہ دل سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو صحیح کر لیجیے گا۔ کل ساری زندگی روئیں گے، اب تو عمر تمہاری 13-14 سال ہے، تقریباً شادی ہوتی فوراً بچہ ہوگا، نافرمانی وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ قریب ہے، منزل قریب ہے، نہیں کیا کرو۔ آج جو قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ بچے بڑے بوڑھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ محفل میں ذرا بالوں کی بند کر لیں، کیونکہ ملکہ اعلیٰ اگر بال کھلے ہیں تو چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب سے عرش کے پاس سے فرشتے آتے ہیں جہاں پہ قرآن کا درس ہوتا ہے۔ تو احسان اللہ تعالیٰ کا سیرت النبی ہم سیکھے تھے، سب کو یاد ہے نا؟ کہاں تک ہم کیا سیکھے تھے یاد ہے نا؟ آپ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، پھر بکرے چروایا کرتے تھے۔ جس کو بات کرنا ہے باہر جا سکتے، بہت سختی سے یہاں پہ کلاس لی جائے گی، کیونکہ ہم آداب سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ آداب اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج ہوگا بیان، آخر میں بیٹھ کے کون قہقہے مارتے ہیں، تالیاں بجا کے قہقہے مارو، میں آخر میں سوال کروں گی، پہلے سن لو، ذرا دل کو تھام کے سن لو۔ آنے والا ہے ایک وقت جو ہمارے سب کے ساتھ گزرنا ہے، ہونٹ بھی چھین لیں گے، دانت بھی چھین لیں گے، جسم بھی چھین لیں گے، کفن بھی چھین لیں گے، سب چھین لیں گے۔ حقیقت ہونے والی ہے، ہنگامہ آنے والا ہے، وہ ہے قیامت کا ہنگامہ۔ بریکنگ نیوز، ہنگامہ آنے والا ہے۔
تو دیکھو ہم ابھی سمجھ جائیں میں پڑھا کیوں رہی ہوں، میرا وقت میں برباد کر رہی ہوں یا آباد ہو رہا ہے. اگر آپ سن کر سمجھ کر عمل نہیں کریں گے میرا آنا کیا فائدہ دیتا ہے. کہیں اور چلی جاؤں گی، میں وہاں جا کے کروں گی، یہاں آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو باتیں کرنا ہے بیٹھنا ہے آپ بیٹھیے گا، میں چلی جاتی ہوں. میں آداب سکھائے گئے، بڑوں کے آداب سکھائے گئے، ٹیچرز کے آداب سکھائے گئے، بچوں کو اخلاق سے بات کرنا سکھایا گیا ہے. یہ سارا ہمارا دین کا حصہ ہے. صرف نماز اور قرآن دین نہیں ہے، سب چیزوں کا نام دین ہے. الحمدللہ. پھر آپ بکرے چرواتے تھے یہ ہمیں معلوم ہے. کس کی بکرے چرواتے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہن کے بکرے چرواتے تھے، ہے نا. ایک سوال پہ 3 سوال چھوڑ گئی تھی میں، ابھی زندہ اللہ لایا ہے. پہلا سوال ہے عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ بولیے گا. 10 بیٹے تھے. دوسرا میرا سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی کا نام نفیسہ تھا. لکھ لے یا یاد رکھ لے. نفیسہ تھا. بحیرہ راہب کا نام تھا، بحیرہ نام تھا وہ راہب کا جو دعوت کیا تھا. جھاڑ کے نیچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پہچان لیا یہ نبی ہیں. اس نے دیکھا سب جھاڑ پہاڑ سب سجدے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. 3 باتیں بتایا تھا. ایک آپ رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور سب کے لیے رحمت بن کر آپ آئیں گے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سبق سکھا کر گئے ہیں اسی کے طریقے سے ہمیں زندگی کرنا ہے. آپ لوگ سبق پڑھتے ہیں سبق چھوڑ دیتے ہیں، وہ سبق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں تک ہم کریں. پھر اس کے بعد 20 سال میں جو جنگ ہوئی تھی 4 مرتبہ، کیا تھا؟ جنگ الفجار. کون سے مہینے میں جنگ ہوئی تھی؟ جب 4 مہینے جو آتے ہیں، کون سے مہینے؟ 4 مہینے کون سے؟ کیا کہتے ہیں مہینوں کو؟ کیا کہتے ہیں مہینوں کو؟ 12 مہینے کے 4 مہینوں میں کیا حرمت؟ یاد رکھیے نا، امپورٹنٹ. حرام کیا گیا اس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، سبھی کرنا. ان دنوں میں انہوں نے جنگ کیے تھے. تو فیصلہ ہوا تھا، کس بات کا فیصلہ ہوا تھا؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہ وہاں پہ وہ جنگ کے دوران میں ایک آدمی آیا تھا یمن سے. میں بار بار سیرت کو دوہرا رہی ہوں جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، بار بار دوہرا رہی ہوں، موت تک دوہراتی رہوں گی انشاءاللہ. شروع میں آپ کو ریویژن کرا کے ہی کراؤں گی انشاءاللہ، تاکہ دماغوں سے آپ کے نہ ہٹے. مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. جانے سے پہلے کچھ تیاری کر کے لے کے جانا، کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یہ رہنے کی دنیا نہیں ہے، یہ جانے کی دنیا ہے. صبح رہنے والی نہیں ہے، یہ ہم بھی شام بھی کچھ چیز نہیں رہے گی، پیٹ کا سامان بھی نہیں رہے گا، آپ کے اندر کا پیٹ کا پیمانہ نہیں رہے گا. الحمدللہ. تو وہاں پہ ایک آدمی آیا تھا بیپار کرنے کے لیے، اس کا سارا مال لگایا تھا. یمن سے آیا تھا، یمنی تھا، زبیر تھا یمنی، جو بیپار کر کے سب اس کا مال. ایک انسان جب نام یاد نہیں ہوتے نا، آپ کو نام کی ضرورت نہیں ہے، آپ نام یاد نہ کریں. ایک آدمی نے پورا مال کھا لیا تھا. انصاف کے لیے پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے اعلان کی کوئی میری مدد کو آؤ. کون پکار رہا ہے؟ کافر. میری مدد کو آؤ آؤ، میرا مال کھا لیا ہے. کون کھایا تھا؟ نام بولی تھی کسی نے، لکھ کے یاد کرے. ہاں، آز بن وائل. ویری گڈ.
माशाअल्लाह। कल जन्नत का जो ख्वाब देखते हैं वो किताब और पेन से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि पेन और पेपर के बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकते। चढ़ के उसने किस पहाड़ पे कहा, मैं आज कहती हूँ। पहाड़ था खुबैस, जबलुल खुबैस। ये वो पहाड़ है दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने जमीन पे रखा। देख रहे हो क्या क्या बातें दीन की, मज़ा आता है। मेरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला खाना खाने का अगर हुक्म नहीं देते, हम खाते नहीं थे। सोने का हुक्म नहीं देते, अल्लाह ताला सोने का दिए इसलिए सोते हैं, वरना हम सोते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, जीते भी नहीं थे। बस उसकी किताबों में रह जाते थे और उसकी इबादतों में रह जाते थे। मगर नहीं, ये भी इबादत है, दूसरों तक पहुँचाना अजीम इबादत है। ठीक है। चढ़ के उन्होंने, काफर ने शिकायत की तो सब सुने, मगर जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर कौन है? कैसे आजमाएंगे हम? बेटे, नबी को क्या होना बेटा जी? चाचा। हमारा दीन कैसा है पता है? हमें बहुत दीन में है, इतना कोर्स करे, वो डिप्लोमा करे, हमें उलमा है, हम आलिमा है, हम मस्जिद नबी से फारिग हुए, हम मक्के से फारिग हुए। कहाँ से फारिग होने की जरूरत नहीं है, दुनिया से फारिग होने का फिक्र करो। जुबैर, किसने बात सुनी? जुबैर। जुबैर कौन है? हमारे नबी के चाचा, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में का बेटा। ओके। मैं खुलासे से सीरत नबी ले जाके कुरान भी ऐसे ही करूंगी अगर रब चाहेगा तो, इंशाअल्लाह। ठीक है। तो जुबैर ने बुलाए, जितने कबीलों को बुलाए, उनका नाम फजल से जुड़ा हुआ था। हल्फ बोलते एक प्रॉमिस को, हल्फुल फुजूल। फजल नाम के जितने बैठ के प्रॉमिस लिए, आज के बाद मक्के में किसी को भी कोई भी जुल्म नहीं करेगा, जिसका भी माल खाएंगे नहीं, किसी को जुल्म नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, खाएंगे नहीं। वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैर ने यहाँ पे सबको बुलाकर आपने क्या करे, एक मीटिंग रखे, ये किस्सा उन्होंने प्रॉमिस करे, आज के बाद मक्के में किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनने के बाद कहते हैं वो फैसला मुझे इतना पसंद था। नबी की उम्र कितनी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 20 साल। क्या उम्र के थे? दोहराओ ना, 20 साल के थे। क्या उम्र के थे? 20 साल के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हो रहा है। उनको बोलो आगे ना आए, मैं पर्दे में रहती हूँ, रिक्वेस्ट करो जरा पोलाइटली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हिल्फुल फुजूल फजल नाम के लोगों ने प्रॉमिस करे थे। 20 साल के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुबैस पहाड़ मक्के के करीब में है, पहला पहाड़। ये मक्कातुल मुकर्रमा बीच का सेंटर है पूरी दुनिया का। अब आगे कुरान, जब सीरत पढ़ाऊंगी 1 घंटा, उसके बाद खत्म होने के बाद सूरह नबा पे चलते हैं, मिक्सिंग ना हो जाए हमारे दिमागों में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 100 ऊंट, सुर्ख ऊंट बहुत महंगे हैं। आज फरारी कार कैसी महंगी है, महंगे महंगी कार जो महंगे हैं, वैसे ऊंट महंगे होते उस दौर में। लाल ऊंट, सुर्ख ऊंट, 100 ऊंट भी अगर मुझे कुछ देंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। वो मुझे फैसला इतना पसंद है, आज भी वही फैसला चलेगा, वो फैसला नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? अब हिंदू और मुसलमान में लड़ाई होती है। हिंदू जो होता है वो सही होता है, मुसलमान वहां पे गलत होता है। सारे मिलके सपोर्ट करते हैं, तो ये मुसलमान है इसकी सपोर्ट करो। ये गलत दीन है। जो सही है उसकी सपोर्ट मैं भी कर रही हूं और आप भी करेंगे।
کوئی بھی فرقہ ہو جائے، کوئی بھی قوم ہو جائے، کوئی بھی رشتہ دار ہو جائے، اپنے گھر کے بچیاں کی غلطی رہے گی تو بتانا. ہم سکولز میں جاتے، دبئی میں بچے پڑھتے، کبھی غلطیاں آپ جو کر رہے ہو نا ویسے کوئی میری بچی نے بھی کیا. میں نے کہا ٹیچر سے معافی مانگنا سب کے سامنے. مما تم بول رہی ہو، تم سپورٹ نہیں لوگی؟ کیوں؟ میں کیوں سپورٹ دوں؟ مجھے نہیں جانا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے. وہ ٹیچر کو پورے ٹیچرز کے سامنے، سب کے سامنے تم کو معافی مانگنا ہے. اپنی اولاد کو ملا کے کھڑا کی اور معافی منگوائی. کیوں؟ یہ پڑھتے تھے، کیوں؟ یہ علم جانتے تھے. عمل کرے آج وہ اخلاق میں بلندی پائے. مجھے پورے اسکول کے ٹیچرز اتنا پسند کرے اخلاق کو، ان بچوں کو اتنا پیار کرنے لگے. بولے کتنے پیارے بچے ہیں جو فرما بردار ہیں. چھوڑو نا ہلکی سی کچھ ہو گیا ہو، چھوڑو نا میرے پر اٹھا ہو یا غصہ پورا. تو آپ ماں باپ بچوں کی غلطی کو نہ چھپائیے. جو صحیح ہے صحیح ہے، غلط ہے غلط ہے. کافر بھی اگر صحیح ہے تو صحیح کہنا ہے دین ہے، ورنہ ہم دین میں نہیں ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں. دین وہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے چلائیں گے. دین وہ ہے جو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیے. دین وہ نہیں ہے جو ہم اپنے حساب سے کریں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، بھلے کافر ہو یا مسلمان ہو. غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے والا بولنا، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ورنہ آپ مسلمان، میں مسلمان نہیں ہوں اگر ہم اس چیز کو لیں گے. working properly complain کرنی. ہاں this mic is not working properly. کیا آواز نہیں آ رہی؟
دیکھ رہے ہیں ہمیں پریکٹیکلی دین نہیں سمجھایا گیا، پریکٹیکلی دین نہیں سمجھا. یہ چلنے کی آہٹ خبر میں صرف اتنا ہی سن پائیں گے، باقی کچھ نہیں سن پائیں گے. یہ جو میرا الٹا مڑنا یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، میری انگلی کو ایسا کرنا فرشتے لکھ رہے ہیں. ہمارا کون سا عمل چھوٹا ہے؟ ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. چھوٹی بات بڑی بات، ہائے شامت، ہائے وائل، ہائے خرابی، ہائے جہنم، یہ بولتے نہ رہے. ابھی بھی وقت ہے، ہم سب پورے مل کر سیرت کو لے کر اپنے دلوں کو تبدیل کر کے اپنے رب کے ہو جائیں گے، تب حق ادا ہوگا سیرت کا، ورنہ نہیں ہوگا. تو کعبے کی تعمیر کیسا ہوا؟ پونے 6 میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ نے ایک حکمت کرے. 5 دن تک لڑائی مسلسل. غور سے سننا، کعبے کے لیے جو جانے تڑپتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ سننا، جو نہیں جانا چاہتے چھوڑو، کیا لگا ہے، نوٹاں ختم ہو جاتی، انہوں نہیں سنو. جو ٹھیک ہے، جو مرنے کے لیے مٹنے کے لیے رب کے لیے ہیں وہ ذرا غور سے سنو. 5 دن تک لڑائیاں ہوتی رہی کہ حجر اسود کو ہم لگائیں گے، تم لگائیں گے، تم لگائیں گے، ہم لگائیں گے. کیوں؟ ریزن کیا؟ کیونکہ کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں، بورڈ میں نے کہا تھا رکھنے کے لیے، آپ لوگوں نے بورڈ نہیں ارینج کرے. یہ کعبۃ اللہ کے 4 کونے سمجھو، ذرا مجھے غور سے دیکھو. یہ کعبے کی 4 دیواریں، 1 2 3 4. جو میں دھاگا لٹکا رہی ہوں یہاں آتا ہے، سلام سے نکلیں گے تو یہاں آتا ہے. اوکے، یہاں سے نکل کے آئیں گے تو یہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود لگانے کے لیے لڑائیاں ہوئی، کیونکہ یہ دروازہ ہے، کعبے کا جو دروازہ ہے، دروازے کی جو دیوار ہے عبد مناف کی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہاشم، ہاشم کے والد عبد مناف. ان کے پاس چابی تھی کعبے کی، انہوں لوگوں کی ہمیں لگا دی. ابو مخزوم، بنو مخزوم بولتی، ابو جہل کا خاندان بولتا ہے ہمیں لگا دی. یہ دیوار ان کے پیسوں سے پالے، یہ دیوار ابھی اسلام کے پیسوں سے پالے خاندان کے، یہ ابھی الگ قبیلے والے، یہ الگ قبیلے کے رجسٹر کرائے. ایسا آپ کو مذہب شکار ہو چکے ہیں، زنا کا نہیں لیے، ہڈی بازی کا نہیں لیے، شراب کا نہیں لیے، کام پیسہ سب قدم کرے. ٹھیک ہے، لڑائی اتنی ہوئی، تب کیا کہا؟ ابو امیہ ایک بوڑھا تھا کافر، اس نے ایک رائے کی، آج بڑی بوڑھیوں کی بات ہے، امی بوڑھے ہو گئے تمہیں کیا آمی نہیں معلوم، تمہیں سب معلوم، تجربہ بڑوں کو ہوتا ہے، جو عمر ہوتی ان کو ہوتا ہے. تو ابو امیہ نے کہا جو آئے گا کعبے کے اندر سے، جو آئے گا وہ انصاف کرے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیا کہتے ہیں؟ ہاذا امین، ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے امانت دار. بات کو غور سے سننا، میرے نبی کو اور غلط باتیں نہیں کہیں پائے گا کہ اسلام کی. اوکے، ہاذا امین، ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ کہتے ہیں ایک چادر لیتے ہیں، ایک چادر لے کر میں بتائی کہ نکال کر چادر بنا کر مزار کے اوپر چادر پکڑ کے ڈالتے ہیں، جانو سل مدد. ابھی بھی ذرا لوگوں کے چہرے میں کچھ بول کے دیکھتی ہوں. جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ رسول نے اللہ کا شکر، میں وہی کرتے کرتی ہوں، یا اللہ، میری زبان سے کہیں پاتا تھا انسان کے لگتا انسان میں. ٹھیک ہے، تو چادر میں ڈال کر آپ سب دے کر آپ لگائیں. ابھی تعمیر کون کرے؟ اتنی مٹی کی تھی، وہ سیلاب آ کے ختم ہو گیا تھا. بولتے سیلاب آ کر ختم ہو گیا تھا، گرنے کے لیے توڑنا چاہتے تھے، توڑ کے بنانا چاہتے تھے. کعبے کے اندر ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا. کون رہتا تھا؟ خبر میں کون رہے گا؟ خبر میں کون رہے گا؟
زمزم کے کنواں آپ کو معلوم ہے نا، عبد المطلب نکال لیے تھے، ہو گیا، ہسٹری ہو گئی، معلوم ہو گیا، زمزم تیار ہے۔ زمزم کے اندر بھی کون رہتا تھا؟ سانپ رہتا تھا، سانپ رہتا تھا۔ کعبے کے اندر کون رہتا تھا؟ بہت بڑا سانپ رہتا تھا۔ مٹی کی دیواریں تھی، چیکڑ میں بنا کے لگائے تھے، گر گئے تھے۔ اتنا اچھا کہاں سے کعبہ بن گیا؟ قیصر روم کا زمانہ تھا، قیصر روم کا زمانہ تھا، قیصر روم کا زمانہ تھا، رومی بادشاہ قیصر روم کا زمانہ تھا۔ قیصر بولو، جب تک بولو گے نہیں، رٹو گے نہیں، اے سے ایپل، اے سے ایروپلین، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، الف سے اللہ تعالیٰ، با سے بسم اللہ، تا سے توبہ، سا سے ثلاثہ، جیم سے جنت، ہاں سے ہم، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ یہ کسی کو بھی نہیں آتا، کیوں؟ نہیں چاہتا ہے ہمیں، نہیں چاہتا ہے ہمیں۔ تو ٹھیک ہے، قیصر روم کا بادشاہ چاہا ایک چرچ بنانے کے لیے، بڑی خوبصورت چرچ بناؤ، ساری دنیا کا مال اکٹھا کیا، اچھے اچھے ماربلز، اچھی لکڑی، آج بھی ہے لکڑی وہ، واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارا وہاں سے اکٹھا کر کے بنانے کے لیے ایک جہاز میں سامان ڈالا، سامان ڈال کے روانہ کیا، ساتھ میں مستری کو رکھا، کرافٹس مین۔ آپ کرافٹ کلاس کو جاتے تھے ہائی اسکول میں؟ ٹیلرنگ کیسا کاٹنا، اس کا مطلب کرافٹ، کرافٹ کا مطلب جانے نہیں مگر پڑھے ساری زندگی۔ کرافٹس مین کہتے ہیں مستری کو، کیسے گھر بناتا ہے وہ مستری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مستریوں کے ساتھ جہاز بھیجے، جہاز میں روزن ڈال دیے، ذرا غور سے سننا، جہاز میں روزن ڈال دیے، جہاز آ کے کھڑ گئی کہاں پہ؟ مکے کے سمندر میں، پورا سامان اتار دیے، بیچ رہے تھے، پورا سامان خرید کے مکہ المکرمہ کی تعمیر ہوئی۔ کون توڑے کعبے کو؟ نام بولیں گے؟ ابو امیہ نہیں، امیہ نے صلح دی تھی، کوئی بولیں گے مجھے؟ کون توڑے کعبے کو؟ بنو مخدوم، مخدوم ابو جہل کے خاندان، اس نے بولا آج سانپ کو ایک نشانی ہے، سانپ کو ایک پرندہ آیا اٹھا کے لے کے گیا، یہ نشانی تعمیر کے لیے۔ پھر اس نے بولا میں توڑتا ہوں، بولے نہیں، کعبہ توڑے تو کہتے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ کیا کرے تھے، پورے ہاتھیوں کو غارت کر ڈالے تھے، ہمیں نہیں توڑتے، تمہیں نہیں توڑتے، تم نہیں ہاتھ لگاتے، ہم نہیں لگاتے۔ یہ بنو مخدوم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غارت نہیں کرتے، نیک لوگوں کو، میں توڑتا ہوں۔ بولے اچھا تم توڑو، ایک دن دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تم کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم آ کے توڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پورے مل کے سرداروں نے کیا کیے، انہوں نے توڑنے کے بعد رات تک زندہ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، سب مل کے توڑے۔ اور کیسا بنائے؟ پیسہ کم پڑ گیا، کم پڑنے کے بعد بیچ میں دیوار اٹھا دیے، باہر ایسا راؤنڈ ہے کعبے کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حتیم کہتے ہیں، وہ بھی کعبے کا اندر کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کہتے تھے ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے پہ میں کعبہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی وفات ہو گئی، ہونے کے بعد کون پھر دوبارہ کعبہ بنائے؟ زبیر، جو قسم 4 لوگوں یاد ہے نا، 4 جگہوں میں، زبیر، حلف الفضول میں زبیر کعبہ بنا، کیسے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے جیسے۔ پھر سولی پہ چڑھا دیا گیا ان کو حجاج نے۔ ہم گئے تھے ان کی مزار کی طرف، سب کہہ رہے تھے آؤ آؤ جی سورہ یاسین پڑھتے، بولے کیوں پڑھو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، یہ دین ان کا نہیں ہے، تم دین کو نہیں بدلو، چلو یہاں سے استغفار کرتے ہوئے نکلو، دعا کرو سب کی مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے بنائے، پھر حجاج نے پھر دوبارہ کنسٹرکشن کیا، پھر اس کے بعد پھر کون ہو؟ پھر اس کے بعد اور انہوں نے کنسٹرکشن کرنا چاہا تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام مالک تھے وہاں پہ، تو کہتے ہیں اب یہ دوبارہ کنسٹرکشن نہیں کرنا، تماشا ہو جائے گا۔ تب سے اب تک کعبہ ویسا ہی ہے، تب سے اب تک کعبۃ اللہ ویسا ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد آگے پیچھے ذرا آلٹریشنز ہو گئے، دیوار نیچے تھی، دروازہ نیچے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ قریش جب بنائے، دروازے کو اوپر کر دیے، کیوں اوپر کرے؟ تاکہ کوئی چڑھ کو نہیں جانا۔ میری خواہش ہے
बार बार दरअसल कुरान में मांगती हूँ, काबे के अंदर 2 रकात नमाज मैसर कर दे, अंदर ऊपर दरवाजे के अंदर। बहुत कम ज़र्फ इंसान हूँ, मगर ख्वाहिश बड़ी तमन्ना है। कोशिश की मैंने, पूरे काबे को नहीं छूमा। मैं कहती हूँ अल्लाह आपने कहा नहीं हाथ लगाना, नबी नहीं लगाए, मैं नहीं लगाई, भला पकड़ के बोसा सब दिए, मैं नहीं दी, जो आप बोले मैं करी। मुझे तो तोहफा दे, मुझे तो तोहफा दे, जो तुम बोले हम करे। आप कहते हैं ना, जो हम जो कहते हैं तुम करो, तुम जो कहते हो हम करेंगे, आप हमें कर दो अल्लाह, काबे के अंदर नमाज पढ़ा दो। पढ़ाएंगे मेरी मौत से पहले, यकीन है। आप यकीन रखना, काम वैसा करना, ठीक है। ये काबेतुल्लाह की तामीर थी, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं सूरह अन-नबा शुरू करती हूँ। सीरत यहाँ पे मैं रोकती हूँ, ठीक है। उमैया बूढ़ा इंसान ने सुलह दी थी अबू मखदूम जो था अबू जहल के ख़ानदान का, उनकी और अब्द मनाफ नबी के ख़ानदान की लड़ाइयाँ होती थी, दोनों की लगी दीवारें थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला करे। और सामान कहाँ से आया? शहरे रोम से आया था, यमन से आया था सामान काबे को बनाने का। ये तदबीर को देखो, ये हिकमत को देखो, अल्लाह ताला ने काबेतुल्लाह को बनाने के लिए किस कोने से सामान लाए, किस कोने से लकड़ियाँ आए, किस कोने से आया। आप किस कोने से दर्स सुनने आए हैं? अल्लाह हम सबको जन्नत के हर बगीचों के खिड़कियां खबर में से लेकर आखिरी तक खोल दे। खबर तक दीन बदला हुआ है, खबरस्तान तक अलग अलग फिरकों की नमाज पढ़ते हैं, खबर के अंदर दफनाने के बाद ये एक दिन हो जाता है। या खबर को जाने से पहले दीन को अच्छा कर लो, या खबर में अंदर जाके गुर्जों की मार खाना है, सर फोड़ लेना है, काले फरिश्तों का अजाब सहना है, जमीन की तंगी सहना है, तो मर्दों को देखना बंद करो। अब देखो, कुरान कोई पढ़ाती नहीं है औरत यहाँ पे, नहीं बा, आवाज बाहर जाना गुनाह है, हम नहीं पढ़ाते। अच्छे आलिम उलमा भी कहते हैं इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, उलमा भी कहते हैं हम नहीं पढ़ाते, आवाज बाहर नहीं जाना। बाहर जाकर तर कितना भी मौज ये 1 किलो कितना, उसके कान में जाके बोले तो भी धीरे बोलेंगे तो कान में बोलना पड़ेगा। उसके सुनने के लिए कान में बोले या जोर से बोले, जब तक सुनेगा कितना मौज, यूं यूं पूछ सकेंगे। टेलर को जाके बोलेंगे फिगर बता के ये सिलाई करके दे, फिगर बताओगे टेलर को। खबर वाले को बोलेंगे खोदो, डॉक्टर को क्या बोलेंगे? सीना देख बोलोगे, दिखा के बोलोगे हाथ। ये दीन ने कुरान नहीं बोल सकते, नहीं डरा सकते, डरा सकते हैं। अशर अल्लाह ताला अन्हा ने किया हुआ है, काम कुछ गलत नहीं है, सब काम कर सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ा सकते। मैं कहती हूँ सब काम छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूँ, ठीक है। सीरत यहाँ पे रोकती हूँ। कोई सवाल है सीरत में आपका? जिसका नंबर नहीं है मैं पेन पेपर देती हूँ, जिसका नंबर नहीं दिया गया है वो नंबर दीजिएगा, आपको ऐड किया जाएगा। जो पुराने नंबर है आपको मिल रहा है ना, दर्स आ रहा है। कौन कौन ग्रुप में है जरा हाथ उठाओ मेहरबानी, कौन कौन ग्रुप में है? आप उठाओ ना, मुझे मालूम होगा कौन कौन है। सब उठाओ, जो है सब उठाओ। ग्रुप में कौन कौन है उठाओ। आप नहीं है, मैं नंबर के लिए देती हूँ, बाकी नंबर से ऐड कर दें। वाखिर दावाना हम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।